باب ما جاء في خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نبی علیہ السلام کی خلق سے مراد نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک، آپ کا حلیہ مبارک یا آپ کے صفات خلقیہ، جن صفات پر آپ پیدا کیے گئے، جو پیدائشی طور پر آپ کو عطا کیے گئے. خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور آپ کا حلیہ مبارک. پہلی حدیث جناب انس بن مالک، نبی علیہ السلام کے خادم، جنہوں نے 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی اور نبی علیہ السلام کو قریب اور دور سے دیکھا، انہوں نے آپ کا حلیہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. اس جملے میں نبی علیہ السلام کے قد مبارک کا ذکر ہے. آپ کی قدامت کیسی تھی، آپ کا قد مبارک کیسا تھا. فرماتے ہیں لیس بالطویل البائن، نہ تو آپ لمبے تھے، البائن طویل بائن وہ لمبا شخص جس کا قد اتنا لمبا ہو کہ وہ لمبائی ایک عیب محسوس ہو، وہ لمبائی ایک عیب محسوس ہو، بہت زیادہ نکلا ہوا قد. بائن طلبہ کے لیے بان یبین و بمانا ظہر یا بان یبون و بمانا بعد، دونوں اس کے مادہ ہو سکتے ہیں. تو لیس بالطویل البائن، نہ تو آپ ایسے لمبے تھے کہ آپ کا لمبا قد بہت ہی ظاہر اور اونچا ہو اور بہت آپ کو دور کرنے والا ہو قد کے اعتبار سے، ولا بالقصیر، اور نہ آپ پستہ قد تھے، نہ طویل القامت تھے اور نہ پستہ قد تھے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں ربع کے الفاظ ہے کہ آپ کا قد اوسط تھا، یعنی طول اور پستگی کے درمیان تھا. ایک حدیث میں مربوع کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام مربوع تھے، اور مربوع کا معنی بھی آپ کا جو قد تھا، آپ کی قامت تھی، متوسط تھی. اچھا، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط تھے، یعنی قد و قامت میں، لیکن جو آپ کا قد تھا وہ طول کی طرف مائل تھا، یعنی پستہ اور طول دونوں کے بین تھے، دونوں کے درمیان تھے، لیکن زیادہ میلان آپ کے قد کا طول کی طرف تھا، پستگی کی طرف نہیں تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد، جیسا کہ حدیث میں کان الی الطول اقرب، کہ آپ طول کے زیادہ قریب تھے. یہ آپ کی قامت پستگی اور طول کے درمیان تھی، لیکن طوالت کے زیادہ قریب تھی. تو اس طرح یعنی طویل القامت ہونا یقیناً محاسن میں سے ہے، اور بعض اوقات بہت لمبا ہونا بھی ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. وہ میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، جن دنوں رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی اور رومی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، اور رومی سپہ سالار پریشان تھا مسلمانوں کو کیسے زج کرو، کیسے ان کو شکست دو. تو ایک دن اسے اپنا بندہ بھیجا جو بہت ہی لمبے قد کا تھا، اور کہا کہ تمہاری فوج میں ایسا قد و قامت کا شخص ہے اور مقابلہ کرو. کوئی اتنی قدامت کا شخص ہے، مقابلہ کرو. سوچا کہ اسی میں شکست دے دیں، کچھ تو ان کی ہار. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کی عمارت قائم تھی اور وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ سعید سعد بن ربیع غالباً، سعد ان کا نام تھا، انہیں بلاؤ تاکہ مقابلہ ہو جائے. سعد آج کے دور میں تو کہتے سعید شاہ کو بلاؤ. سعد اور سعید میں یا کا فرق ہے،
سعد کو بلا. سعد آ گئے, پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے دیوار کے پیچھے سے اپنا پاجامہ اتار کے دیا کہ اس کو یہ پہناؤ, پورا ہے یہ نہیں, میں نے پیٹ پہ باندھا ہوا ہے اور آدھی بڑی اوپر ہے میرے, اس کو پہناؤ. اس نے پہنا تو کرتے کرتے ناک تک پہنچ گیا, شکست فاش ہوئی اسے, ہار کے چلا گیا. تو بعد میں اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا, تم نے پاجامہ اتار دیا, بھیج دیا. ساتھ کھڑے ہو کے قد ناپ لیتے. کہا کہ ایک مشرک کو, کافر کو اپنے برابر کھڑا کرنا میری توہین تھی, وہ اس قابل نہیں کہ میرے برابر کھڑا ہو. تو کوئی پاجامہ گھر سے بھیج دیتے, کہا کہ شک ہوتا کہ پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں, اس لیے میں نے سب کے سامنے اتار کر پیش کیا تاکہ یقین آ جائے کہ میرا ہی. تو کبھی کبھی یہ طویل قامت جو ہے یہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ایسے موقع پر مشرکین کو, کفار کو انہیں شکست دینے کا اور ان کو مغلوب کرنے کا موقع بھی ضائع نہ جائے. وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْحَقِ وَلَا بِالْآدَمِ, اس جملے میں نبی علیہ السلام کے چہرے کی رنگت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ تو ابیض بمعنی سفید, الامحق خالص سفید, خالص سفید آپ کا چہرہ نہیں تھا. یعنی خالص سفید وہ چہرہ ہوتا ہے جو صرف سفید ہی, اور اگر سفیدی میں تھوڑی سی سرخی شامل ہو تو حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں. یعنی خالص سفید آپ کی رنگت نہیں تھی, بلکہ اگر سفید رنگت میں سرخی شامل ہو جائے یا کچھ گندمی رنگ شامل ہو جائے تو وہ جو سفیدی ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے. اور اگر خالص سفیدی ہو تو وہ ایک عیب محسوس ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ تو خالص سفید تھا ولا بالآدم, اور نہ ہی وہ گندمی رنگ کا تھا, گندم کو, بلکہ ان دونوں کے درمیان جیسا کہ ایک حدیث میں بیاض مشرب بحمرہ, بیاض مشرب بحمرہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے کا بیاض تھا, چہرے کی سفیدی تھی, وہ سرخی میں گندی ہوئی تھی, سرخی میں گندی ہوئی تھی. یعنی چہرے مبارک پر سفیدی کے ساتھ سرخی چھلکتی تھی اور ڈھلکتی تھی, جو کہ ایک عظیم حسن کی نشانی ہے. ولا بالجعد القطة ولا بالسبط, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت اور صورت ہے. الجعد القطة وہ بال جو صرف گھنگریالے ہو, گھنگریالے جو پیچ دار بال ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں, گھنگریالے بال. تو آپ کے سر کے بال جو تھے وہ گھنگریالے نہیں تھے جو بالکل خالص گھنگریالے ہوں, جو لپٹے ہوتے ہیں, پیچدار ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں. اور سخت وہ بال جو سیدھے ہوتے ہیں, سیدھے بال جو لٹکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, سیدھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان دونوں کیفیتوں کے بین بین تھے, نہ تو بالکل گھنگریالے بہت ہی سخت لپٹے ہوئے ایک دوسرے میں داخل, اور نہ بالکل لٹکے ہوئے اور کھلے ہوئے, بلکہ ان دونوں کے درمیان. اور یہ بھی ایک بالوں کے حسن کی علامت ہے, نہ تو بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے اور نہ وہ گھنگریالے کہ پیچ و تاب کھا کے ایک دوسرے میں داخل ہو, الگ الگ تھے. ان میں کچھ گھنگریالہ پن موجود تھا لیکن مکمل نہیں. تو ان دونوں کیفیتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. تو ان تینوں امور میں نبی علیہ السلام کی کیفیت درمیانی تھی. خیر الامور اوسطها, اور سب سے بہترین عمل وہی جو درمیانہ ہو وہی ہوتا ہے.
بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة، اللہ رب العزت نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی. اور یہ عمر یعنی عقلی اعتبار سے، حواس کے اعتبار سے بڑی جامع عمر ہوتی ہے، جس میں بندے کی عقل کامل ہوتی ہے اور سوچ اور فہم بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اسی عمر میں بیشتر انبیاء کو نبوت دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے 40 میں عمر عزیز کے 40 سال میں نبوت سے سرفراز فرمایا. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنين، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال قیام فرمایا، 10 سال. جبکہ عام رات میں 13 سال، مکی زندگی 13 سال کی. تو اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کو جب نبوت دی گئی تو تقریباً 3 سال وحی موقوف رہی، جس کو فترت الوحی کا دور کہا جاتا ہے. اور نبوت سے سرفراز فرمائے جانے کے بعد جو آیت انذار یا ایھا المدثر قم فانذر یہ نازل ہوئی 3 سال بعد، اور آپ کو پھر ابلاغ کا اور تبلیغ کا حکم دیا گیا. تو بعض روایت نے وہ جو 3 سال فترت الوحی کی وہ شمار نہیں کی، بلکہ جو آپ کی عمر ہے تبلیغ کی اور دین پہنچانے کی، جو کہ نبوت کے 3 سال بعد آپ کو حکم دیا گیا، تو اس عمر سے مکی زندگی کا آغاز کیا، شمار کیا. ان بعض لوگوں کے شمار کا انداز یہ ہے کہ فترت الوحی کے 3 سال نکال دی اور جو انذار و تبلیغ کے 10 سال کو ذکر کیے. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ عرب کا ایک قاعدہ تھا، وہ گنتی یا عدد ذکر کرتے تھے کثر کو حذف کر کے، عقود ذکر کرتے، یہ 10 20 30 40 50 یہ اعداد عقود کہلاتے ہیں، عقود. اور 10 20 سے اوپر جو عدد ہے 11 12 13 وہ کثر کہلاتے ہیں، قصور. تو وہ ایک جو مکمل عدد ہوتا ہے اسے ذکر کرتے کثر کو حذف کر کے. تو یہ بھی ایک انداز شمار کا ہوتا ہے کہ عمر تو آپ کی مکی زندگی کی 13 سال تھی، مگر بحذف کثر اس کو 10 سال ظاہر کیا گیا ہے، قصور کو حذف کر کے. تو یہ بھی ایک انداز ہے شمار کا، اور یہ تعارض نہیں ہے پھر جو بعض روایتوں میں 13 سال ہے اور بعض میں 10 سال ہے، یہ تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شمار کا ایک انداز ہے اور دونوں درست ہیں. اور اگر آپ مکمل عدد جاننا چاہیں مکی زندگی کا تو وہ 13 سال ہی بنتے ہیں، جن میں 3 سال فترت الوحی کے اور 10 سال آپ کے انذار اور تبلیغ کے. اور بعض لوگوں نے اگر کثر کو حذف کیا اور 10 سال کا تو یہ تناقض نہیں ہے بلکہ یہ قابل قبول ہے. وبالمدینہ 10 سنين، اور مدینہ منورہ میں بھی آپ نے 10 سال گزارے. وتوفى الله على رأس 60 سنة، اور اللہ رب العزت نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی، 60 سال کی عمر میں وفات دی. یہاں پہ وہی ایک ظاہری تناقض نظر آتا ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، 60 اور 3. تو یہ وہی شمار کا انداز، جنہوں نے 63 سال ظاہر کیا انہوں نے پوری عمر آپ کی بتائی ہے، اور جنہوں نے 60 سال کا انہوں نے بحذف کثر آپ کی عمر کا ذکر کیا ہے کہ 60 ایک عقد مکمل عدد ہے اور اوپر 3 سال یہ قصور ہے، تو کثر کو حذف کر کے آپ کی عمر مبارک کا بیان کیا. لیکن کامل آپ کی عمر مبارک اگر آپ نے جاننی ہے تو وہ 63 سال. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور آپ کی داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے، 20 بال بھی سفید نہیں تھے. یہ بہت کم آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سفید بال ظاہر ہوئے، بہت کم. بعض راتوں میں 20 کا ذکر ہے
اور بعض میں 10 کا ذکر ہے کہ 10 بال آپ کی داڑھی اور سر میں سفید تھے، اور ایک روایت میں 17 بالوں کا ذکر کہ آپ کی داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے۔ یہ بھی تناقض نہیں، بلکہ جس نے جو بال گننے کی کوشش کی اور گن سکا اس کو ظاہر کیا۔ کسی نے 10 تک شمار کی، اس نے 10 بیان کی، اور کسی نے 17 تک شمار کی، اس نے 17 بیان کی۔ اور بعض اوقات یہ کمی اور زیادتی اس بنا پر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر جہاں سے آپ مار نکالتے تھے کچھ سفید بال تھے، لیکن جب آپ تیل لگاتے تو وہ سفید بال چھپ جاتے تھے، وہ سفید بال چھپ جاتے تھے۔ اس لحاظ سے بھی کچھ کو نظر آئے کچھ کو نظر نہ آئے، یہ اختلاف جو ہے یہ بھی کوئی تناقض نہیں ہے، بلکہ ہر راوی نے اپنے علم کے مطابق خبر دی ہے۔ بعض نے 10 کہا، بعض نے 17 کہا، اور بعض نے 20 کہا، لیکن ما حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں بہت کم سفید بال تھے۔ ان سفید بالوں کی 4 جگہ حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، کچھ بال نچلے ہونٹ کے نیچے، اور کچھ بال صدغین میں کن پٹیوں پر، اور کچھ بال مفرق الراس جہاں آپ مال نکالتے ہیں وہاں تھے۔ تو گنے چنے سفید بال تھے، ان 4 مقامات پر ظاہر ہوئے تھے۔ باقی آپ کی پوری داڑھی مبارک اور پورا سر مبارک جو تھا وہ اپنے اصل رنگت پر تھا، یعنی سیاہ بالوں کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی روایت ہے اذا مشى يتكفأ، اور ایک روایت میں آپ کی چال مبارک کا بھی ذکر ہے، آپ کی چال کا جب آپ چلتے يتكفأ، تکفو کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی چال کیسی تھی؟ ایک معنی يتكفأ معنی یسرع، تیز چلتے تھے، جب آپ چلتے تو تیز چلتے۔ بعض صحابہ کا کہنا ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ہوتے تو آپ کی رفتار اتنی تیز ہوتی کہ ہمیں دوڑنا پڑتا آپ کو ملنے کے لیے، آپ تک پہنچنے کے لیے، اس قدر آپ کی تیز رفتار تھی۔ یہ تکفّا۔ دوسرا معنی باوقار ہو کر چلنا، تھوڑا سا آگے جھک کر، ایک ہے سینہ تان کر چلنا، یہ چال عیب ہے، اس میں ایک قسم کا تکبر اور ایک قسم کا ایک غرور جھلکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے، کیونکہ چلنا آگے کی طرف ہے، تو آگے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے جسم میں آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، جس کو قرآن نے ہونن کہا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ باوقار چلنے کا انداز ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے مضبوط چلنا، مضبوط چلنا یعنی قدم اٹھا کر، بندہ بیمار ہو، کمزور ہو اور قدم اٹھانے کی طاقت نہ ہو تو پاؤں گھسیٹ کر چلتے، یہ ایک عیب ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام آپ کے پاؤں اٹھتے اور زمین پر جم کر گرتے، جو کہ آپ کی قوت، آپ کی مضبوطی اور آپ کی جوانی کی نشاندہی کرتے۔ یہ تکفّا میں 3 معنی ہیں، تیز چلنا، تھوڑا سا آگے کی طرف جھکاؤ اختیار کر کے چلنا، اور تیسرا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط قدموں سے، قدموں کو اٹھانا بھی مضبوطی کو ظاہر کرتا، اور قدموں کا زمین پر چلنا بھی مضبوطی کو ظاہر کرتا۔ کوئی ضعف یا کمزوری نہیں جھلکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں۔